عمران خان سے سی این این کی نمائندہ نے انٹرویو کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن کی فون کال کے بارے میں پوچھا تو وزیر اعظم نے کہا ابھی تک فون نہیں آیا، ہو سکتا ہے صدر بائیڈن مصروف ہوں۔ یہ سوال سن کر میں بہت محظوظ ہوا اور مجھے گاؤں کا چچا میرو کمہار یاد آ گیا۔ یہ سوال سے زیادہ اب چھیڑ بن گئی ہے اور ہر آتا جاتا صحافی یا مخالف سیاستدان ہنس کر آنکھ مار کر یہ ضرور پوچھتا ہے یار دسیں ذرا بائیڈن نے فون کیتا ہے کہ نہیں۔ اب حکومت کا کوئی نمائندہ، وزیر یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میڈیا کو انٹرویو دے یا کسی شو میں شریک ہو تو چسکا لینے کے لیے یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے، پین صدر بائیڈن دا فون آیا ہے کہ نہیں، اور آگے سے وہ وزیر یا مشیر خاصی محنت سے جواب دینے کی کوشش کرے گا کہ بائیڈن کا فون نہیں آیا، اور پھر اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے سنجیدہ منہ بنا کر کافی دیر تک میزبان اور قوم کو یہ سمجھائے گا کہ بائیڈن کے وزیر اعظم کو فون نہ کرنے کی کیا وجہ ہے۔ جب وہ وزیر یا مشیر دیکھے گا کہ اس بات پر سب چسکے لے رہے ہیں اور مذاق بن رہا ہے تو پھر وہ بڑک مارے گا کہ کون مرا جا رہا ہے کال کے لیے۔ اب تک یہ سوال ملکی میڈیا تک محدود تھا، لیکن اب لگتا ہے باقی دنیا بھی اس چھیڑ خانی میں شریک ہو گئی ہے کہ اگر پاکستانی قوم، میڈیا اور سیاستدان اس پر چسکا لے رہے ہیں تو وہ کیوں پیچھے رہیں۔ اب کی دفعہ سی این این کی نمائندہ نے چھیڑ دیا کہ خان صاحب جو بائیڈن آپ کو فون کال کیوں نہیں کر رہا، وجہ وہی چسکا تھا یا چھیڑ خانی؟ ورنہ سی این این سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ صدر بائیڈن نے پچھلے 8 ماہ میں دنیا کے 2-3 درجن لیڈروں کو فون کیے ہیں، لیکن اگر کسی کو فون نہیں کیا تو وہ پاکستانی وزیر اعظم ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن وہی بات کہ ان سب نے اسے ہماری چیڑ بنا دیا کہ پاجی فون نہیں آیا، ساتھ ہی آنکھ مار دی اور میسنی سی ہنسی۔ جب عمران خان صاحب سی این این کی اینکر کو بڑی سنجیدگی سے صدر بائیڈن کی مجبوریاں گنوا رہے تھے کہ اب تک انہیں فون کیوں نہیں کر سکے، تو مجھے خیال آیا کہ یہ وہ حشر ہے جو امیر رشتہ دار اپنے غریب رشتہ داروں کا کرتے ہیں، اور وہ بیچارے اس طرح کے جواز ڈھونڈ کر اپنے محلے داروں کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر امیر رشتہ دار اپنے غریب رشتہ دار کی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں وعدے کے باوجود شریک نہ ہو اور وہ بیچارے محلے میں اپنی ٹور بنانے سے محروم رہ جائیں تو یہ ایسے پھوکے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور امیر رشتہ داروں پر ناراض ہونے کے بجائے ان کی خود ساختہ مجبوریاں گنوانے لگ جاتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جواز یہی ہوتا ہے کہ جو خان صاحب نے سی این این کی خاتون اینکر کو پیش کیا تھا کہ صدر بائیڈن مصروف ہوں گے۔ امیر رشتہ دار کی مصروفیت بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، بلکہ اس سے بھی ہمیں رومانس ہے کہ ہمارا رشتہ دار اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ ہر وقت رہتا ہی مصروف ہے، اتنا مصروف ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کی شادی کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن کتنے مصروف ہوں گے کہ خان صاحب سے فون پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ کبھی کوئی انسان اتنا مصروف نہیں ہوتا، معاملہ صرف ترجیحات کا ہوتا ہے کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں اور کس سے نہیں۔ اپنی پسند کے بندے سے ملنے کے لیے آپ ہر وقت فارغ ہیں، جبکہ جو پسند نہیں اس کا فون بھی نہیں سنیں گے۔ ملنا تو دور کی بات ہے، پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کوشش کی، پھر امریکہ میں پاکستانی سفیر نے، اور پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف نے کوشش کر کے دیکھ لی، اور کسی حد تک وہ امریکہ سے اکھڑے بھی نظر آئے۔ سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر وہ ایک فون کال بھی امریکہ سے نہیں کروا سکتے تو پھر انہیں اس عہدے پر رکھا ہی کیوں گیا تھا۔ ان کو عہدے پر رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تاثر دیتے تھے کہ ان کے امریکہ میں بڑے تعلقات ہیں اور وہ جب چاہیں کسی سے خود ملاقات کر سکتے ہیں اور کرا بھی سکتے ہیں۔ اس وقت معید یوسف نے اپنا پروفائل اس طرح بیچا اور پاکستانی قیادت نے خرید لیا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ان کی امریکہ میں ایلیٹ محلے داری میں اتنی ہی چلتی ہے جتنی ہم سب کی چلتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں نا کہ اللہ کسے نہ کام نہ پاوے، جب تک کام نہیں پڑتا سب اچھے اور پیارے ہوتے ہیں، کام پڑنے کی دیر ہے کہ سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب معید کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ جب تک انہیں امریکنوں سے کام نہیں پڑا تھا اور بات محض گپ شپ، کافی یا ڈنر تک تھی تو امریکن بھی اچھے تھے اور کانگریس اور وہاں کے تھنک ٹینکس میں بھی نام تھا۔ کام پڑا تو لگا کہ انہیں کوئی جانتا تک نہیں، حالانکہ معید صاحب کو ان کی اپنی خود ساختہ ریپوٹیشن پر پاکستان کا اہم ترین عہدہ دیا گیا۔ یوں ان کا پہلا امتحان لینے کا فیصلہ کیا گیا کہ صدر بائیڈن کی کال تو کراؤ، مخالفوں کا دل تو ذرا جلائیں۔ یہی دیکھ لو ہمارے ہمسائے میں نریندر مودی کو تو بائیڈن نے حلف اٹھانے کے 2 ہفتے بعد فون کال ٹھوک دی، اور اپنا یہ حال ہے کہ 8 ماہ سے مس کر رہے ہیں۔ امریکہ سے جو بھی جواب ملا وہ الگ، مگر باہر نکل کر معید یوسف نے مزید اس کال کو اہم کر دیا، اور وہاں سے یہ چھیڑ بننا شروع ہو گئی کہ اگر جو بائیڈن فون کال نہیں کرتا تو نہ کرے، مرے، ہم بھی نہیں جا رہے، یا ہمارے پاس کال کے دوسرے طریقے ہیں۔ اس پر سوشل میڈیا پر ایک نیا مذاق بن گیا اور لوگوں نے مزاحیہ جملے بنا کر چسکا لینا شروع کر دیا۔ بعض نے کہا کہ دوسرے ذرائع سے مراد ہے کہ اگر بائیڈن نے فون پر بات نہیں کرنی تو واٹس ایپ پر کر لیں، اور اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ ہے تو پھر فیس بک میسنجر پر ہی کر لیں۔ ہاں اگر فون میں بیلنس نہیں ہے تو مس کال ہی کر دیں، ہم خود فون کر لیں گے۔
کسی نے لکھا کہ لگتا ہے صدر بائیڈن کے فون کا بیلنس ختم ہو گیا، انہیں کارڈ خرید کر بھجوا دے تاکہ وہ فون کریں۔ یوں جتنے منہ اتنی باتیں، اور یوں جو بات اندر کھاتے ایک فون کال سے شروع ہوئی تھی وہ اسی طرح جناب وزیر اعظم کی چھیڑ بن گئی ہے، جیسے ہمارے گاؤں کے چاچا میرو کی بن گئی تھی۔ شروع میں تو چاچا میرو ہر ایک کو منع کرتا تھا کہ آتے جاتے اس کے کچے گھر کی چھت کے باہر گلی میں باہر نکلے شتیر کی نکڑ کو ٹھوکر مت مارا کریں۔ ایک دن کسی نے چاچا میرو کی چھت کے شتیر سے روڑا رگڑا تو چاچا میرو چڑ گیا اور اس بندے کو اندر سے آواز لگائی کہ مت کرو یہ۔ پہلے چاچا میرو اندر سے سبھی کو روکتا تھا کہ شتیر کو مت چھیڑو، مت کرو، لیکن جب کوئی باز نہ آیا تو وہ گالیاں دینے لگ گیا۔ پھر حالت یہ ہو گئی کہ ابھی کسی نے شتیر کو چھیڑا ہی نہیں ہوتا تھا اور محض گلی سے گزرتے تو لوگوں کے قدموں کی چاپ سن کر ہی چاچا میرو گالیاں دینے لگ جاتا اور پورے گاؤں کے لڑکے اس کا چسکا لیتے تھے۔ نوجوان شتیر کو چھیڑنے کے بجائے پاؤں میں پہنی جوتی رگڑ کر چلتے تاکہ وہ آواز پیدا ہو اور چاچا میرو گالیاں دے۔ جو بائیڈن کو مشورہ ہے کہ CNN کی چھیڑ خانی کے بعد چھیڑ اب بڑھ گئی ہے، بہتر ہے کہ بائیڈن پائن تسی گالیوں والی سٹیج آنے سے پہلے ہی فون کر لو۔